AKSpeak کے پیارے پیارے ویورز، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، برسوں پہلے کی بات ہے کہ میری نانی اماں نے مجھے ایک کہانی سنائی جس نے میرے دل کو چھو لیا، اور میں نے سوچا کاش میں بھی ایسا بن جاؤں جیسے اس کہانی میں موجود لڑکا تھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ کہانی سننے کے بعد آپ بھی ان جیسا بننا چاہیں گے۔ آپ کو مزید تجسس میں نہیں ڈالتے، سو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ تو پیارے دوستو، کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دور دراز کے مدارس میں علم کے حصول کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ ایسے ہی ایک انتہائی نیک اور قابل ماں بھی اپنے بچے کو سفر کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس دور میں لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے تاکہ راہ کی مشکلوں اور لٹیروں سے اگٹھے نپٹا جا سکے، لیکن پھر بھی بہت سے قافلے لٹ جاتے تھے۔ بچے کو تیار کرتی ماں زیادہ سفر ساتھ رکھتے بلکہ چھپاتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ بیٹے نے جواب دیا، امی جان چاہے میری جان پر بن آئے، میں آپ کی نصیحت ہمیشہ یاد رکھوں گا اور ہمیشہ سچ بولوں گا۔ الغرض بیوہ ماں نے اپنی زندگی کے سہارے کو بہت سی دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک خطرناک جنگل کے پاس جا پہنچا۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے مجبوراً ان لوگوں کو وہیں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ جگہ بہت خطرناک تھی، اس لیے قافلے والوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ انہوں نے اس جنگل میں رہنے والے خطرناک ڈاکوؤں کے بارے میں بہت سے قصے کہانیاں سن رکھی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہر طرف ایک شور برپا تھا۔ گھوڑوں پر سوار نقاب پوش ڈاکو پورے قافلے کو گھیر چکے تھے۔ یوں لگتا تھا ان کو اس قافلے کے آنے کی خبر پہلے سے مل چکی تھی۔ ڈاکو گھوڑوں سے اترے اور لگے لوگوں کو لوٹنے۔ عورتیں اور بچے ڈر کے مارے رو رہے تھے اور ان کے مرد مال دے کر جان و عزت بچا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ایک ڈاکو اس لڑکے تک جا پہنچا اور بولا، تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے بنا ڈرے جواب دیا، 40 اشرفیاں۔ ڈاکو حیران رہ گیا کہ بھلا کوئی اپنی منہ سے کسی لٹیرے کو اپنے مال کی خبر دے سکتا ہے؟ خیر، اس نے لڑکے کی تلاشی لی اور کچھ نہ پا کر آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح کئی ڈاکو اس لڑکے تک آئے اور یہ پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اور لڑکے نے وہی جواب دیا، 40 اشرفیاں۔ ڈاکو اس کی تلاشی لیتے، کچھ نہ ملتا اور آگے بڑھ جاتے۔ الغرض یہ بات ڈاکوؤں کے سردار تک جا پہنچی کہ ایک لڑکا سب ڈاکوؤں کو الو بنا رہا ہے۔ سردار نے فوراً لڑکے کو طلب کیا اور پوچھا، اے لڑکے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکا بولا، 40 اشرفیاں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہیں؟ لڑکا بولا، میری قمیض کے اندر والی آستین میں سلی ہوئی ہیں، ماں نے چھپا دی تھی تاکہ گم نہ ہو جائیں۔ سردار کے اشارے پر لڑکے کی قمیض اتار کر اسے اندر سے ہدیڑا گیا اور واقعی 40 اشرفیاں نکل آئی۔ سردار حیران رہ گیا اور اس نے تعجب سے پوچھا، تم نے کیوں کر اپنے مال کے بارے میں بتایا؟ اگر تم نہ بتاتے تو کوئی اس تک پہنچ نہ سکتا تھا۔ لڑکے نے جواب دیا، میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا، اس مال کی اہمیت میری ماں کی نصیحت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ بات سن کر سردار ششتر کھڑا رہ گیا اور اس نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکا اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے اور اس کی ایک نصیحت نہیں بھولا، اور میں اپنے رب کا کتنا نافرمان ہوں کہ اس کے سب احکامات بھلا کر اس کی مخلوق کو ستا رہا ہوں۔ اس نے اسی وقت توبہ کی اور تمام لوٹا ہوا مال واپس کر کے ہمیشہ کے لیے ڈاکہ زانی سے طائب ہو گیا۔ وہ لڑکا اس دور کے مشہور بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے پوری دنیا کے لیے سچائی کا سبق بن گیا، جن کو بچپن سے ہی اچھی تربیت نے نکھار دیا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، سانچ کو آنچ نہیں۔ سچ بول کر حاصل ہونے والا سکون جھوٹ بول کر اور نیک جھوٹوں میں پھنسنے سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی۔ آخر تک ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔
یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے۔ شکریہ۔